حاضرین جمعہ و عزیزان ملت اسلامیہ، ماہ رمضان کے مبارک ایام ہم لوگوں کے اوپر سایہ فگن ہے، اس کے شب و روز بڑے تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ یہ وہ عظیم مہینہ جس کے اندر اللہ رب العالمین کے نیک اور صالح بندے دنوں میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں قیام اللیل نماز تراویح ادا کرتے ہیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے، روزے کا تصور ان تمام ادیان و مذاہب میں پایا جاتا ہے جنہوں نے اپنے رشتے کو آسمان سے جوڑا اور انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس آسمانی کتاب موجود ہے، چاہے وہ یہود ہوں، عیسائی ہوں یا چند دیگر اور مذاہب کے افراد اور لوگ ہوں، ہر مذہب کے اندر روزے کا تصور موجود ہے۔ چنانچہ یہودی اور عیسائی یہ بھی اپنے آپ کو اس بات کا مکلف بتاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ رب العالمین کے چہیتے ہیں۔ لہذا یہود اور عیسائیوں کے اندر بھی روزے کا تصور موجود ہے۔ سال میں ایک دن ایسا آتا ہے جسے یہ لوگ یوم کبور کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور یوم توبہ بھی اس کو وہ لوگ کہتے ہیں، جس کے اندر لوگ روزہ رکھتے ہیں اور پھر یہ کہ وہ اس روزے کو سال بھر کے تمام گناہوں کا کفارہ گردانتے ہیں۔ اسی طریقے سے کرسچن اور عیسائی کے اندر بھی روزے کا تصور موجود ہے، اور پھر مشرکین مکہ جو اپنے آپ کو اس بات کا مکلف بتاتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے نحن علی ملت ابراہیم، اے لوگو ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ملت کے پیروکار ہیں، لہذا مشرکین مکہ کے اندر بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی آمد کا شرف سرزمین مدینہ کو بخشا تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو یہودی موجود ہیں وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا ما ھذا، روزہ رکھنے کی کیا وجہ ہے، روزے کی حالت میں کیوں ہو؟ تو مدینہ کے یہودیوں نے کہا تھا ھذا یوم صالح، ھذا یوم نجی اللہ بنی اسرائیل من عدوہم۔ آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو دن ہے بڑا ہی عظیم دن ہے، بہت ہی بڑا دن ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات بخشی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر ایک دن کا روزہ رکھا تھا، تو ہم یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہودیوں کے ہاں بھی روزے کا تصور ہے، عیسائیوں کے ہاں روزے کا تصور ہے، اور اسی طریقے سے مجوسی اور مشرکین مکہ کے اندر بھی روزے کا تصور موجود تھا۔ چنانچہ جب اسلام کی آمد ہوئی سن 2 ہجری کے اندر، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لا چکے تھے، سال کا عرصہ گزر چکا تھا، 2 ہجری میں قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے جس کے اندر روزے کی فرضیت کا ذکر آیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، جو کلمہ توحید کا اعتراف اور اقرار کرتے ہیں، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں، اے مومنوں اور مسلمانوں کی جماعت تمہارے اوپر بھی روزہ فرض کیا جا رہا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو امتیں آئی ہیں چاہے وہ یہود ہوں، عیسائی ہوں، مجوس ہوں، دیگر ادیان و مذاہب کے ماننے والے لوگ ہوں، ان کے اوپر بھی روزہ فرض تھا۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ روزے کی نوعیت اور کیفیت کچھ جداگانہ رہا کرتی تھی۔ اے میرے بندوں لعلکم تتقون، روزے کو جو فرض کیا گیا ہے اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اس میں تمہارے نفس کے لیے بڑی بھلائی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، کیونکہ روزہ ایک ایسا عمل ہے، عظیم الشان عمل ہے جس کے ذریعے سے بندہ اپنے نفس کو گناہوں سے پاک اور صاف کر لیتا ہے، اخلاق رذیلہ سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔
انسان کے نفس کو سنوارنے کے لیے روزے کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے امت کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے اس بات کا اعلان فرما دیا، اے میرے ماننے والوں، اے صحابہ کی جماعت، اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر قائم اور دائم ہے ان میں سے ایک اہم رکن روزہ ہے۔ بندہ اگر روزہ رکھتا ہے یہ عظیم الشان عمل ہے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان۔ اے میرے امت کے لوگوں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اقرار بالشہادہ، چنانچہ بندہ اس بات کا اقرار اور اعتراف کرے اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اس بات کا اعتراف کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز پنجگانہ کی ادائیگی کرے، زکوٰۃ کو وہ ادا کرے اور ماہ رمضان کا وہ روزہ رکھے، اور اگر رب العالمین نے اس کو طاقت، قوت اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کو مال و زر سے نوازا ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ بھی اس کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ اسلام کی بنیاد انہی 5 چیزوں پر قائم اور دائم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اے میرے بندوں اگر یہ مبارک مہینہ حاضر ہو جائے، ماہ رمضان آ جائے، فلیصم ہو، تمہیں چاہیے کہ تم اس کا روزہ رکھو۔ روزہ رکھنا ہے، روزہ یہ فرض ہے، یہ ضروری عمل ہے جس کو انجام دینا، پائے تکمیل تک پہنچانا ہر کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ضروری ہے۔ اگر بندہ روزہ رکھتا ہے، اگر بندہ اس عمل کو انجام دیتا ہے، اس کے لیے فضیلت ہے، اس کے لیے بشارتیں ہیں، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں کیا معلوم ہوا میرے بھائیوں کہ روزہ ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر فرض ہے، عاقل ہو بالغ ہو اس کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بچہ 15 سال کی عمر تک پہنچ گیا ہے اس پر بھی روزہ فرض ہو چکا ہے۔ روزہ رکھنا چاہیے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے اس کے لیے عظیم الشان بشارتیں ہیں، اگر وہ روزہ نہیں رکھتا ہے، روزہ رکھنے کا وہ انکار کرتا ہے، روزہ خوری وہ کر رہا ہے، تو یاد رکھے میرے بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر ہمارے اور آپ کے سامنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعید آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے چند لوگوں کو دیکھا جن کو الٹا ٹانگ دیا گیا ہے، ان کے جبڑے کو پھاڑ دیا گیا ہے، ان کے منہ سے خون بہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل امین یہ کون سے لوگ ہیں، ان کا جرم کیا ہے، ان کا گناہ کیا ہے، یہ لہو لہان کیوں ہے؟ مجھ کو بتایا گیا یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کیا کرتے تھے، یہ ان کا عذاب ہے۔ ذرا ہم اور آپ تصور کریں، سوچیں میرے بھائیوں، جو روزہ نہیں رکھتے ان کا عذاب کس قدر شدید ہوگا۔ اللہ اکبر، اگر روزہ رکھتے ہیں، اگر ہم اس عمل کو انجام دیتے ہیں، کار خیر کو بجا لاتے ہیں، تو ایک انسان کے لیے، کلمہ پڑھنے والے کے لیے، مسلمان کے لیے بشارت ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ رب العالمین نے فرمایا، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اور ان کی بہت ساری صفات کا تذکرہ رب العالمین نے کیا، اور آخری میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اعد اللہ لہم مغفرہ، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتوں کے لیے رب العالمین نے مغفرت کو تیار کر رکھا ہے، واجرا عظیما، اور بہت بڑا اجر اور ثواب کو رب العالمین نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ روزہ وہ عمل ہے میرے بھائیوں جس کی وجہ سے بندہ داخل بہشت ہو جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا، گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، سیئات کو درگزر کر دیا جائے گا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے صحابہ کرام بیٹھے تھے، تبادلہ خیال ہو رہا تھا، ایک بدو اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے۔ ذرا ہم اور آپ سوچیں، تصور کریں، ایک مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا نبی کے صحابی کی جستجو اور فکر کیا رہتی تھی؟ کہتے ہیں، یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنت، کوئی ایسا عمل ہے اسلام کے اندر جس کو کہ میں کر لوں اور جنت میں داخل ہو جاؤں؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اے سوال کرنے والے گواہی دو
اس بات کی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، گواہی دو اس بات کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو قیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، وتصوموا رمضان، جب رمضان کا مہینہ آ جائے اے سوال کرنے والے مسلمان ماہ رمضان کا روزہ رکھ لینا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا اور اپنے عصا کو لیا اور جانے لگا، اور جاتے ہوئے کہتا ہے والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے لا ازید علی ھذا ولا انقص، جو تعلیم نبی نے ہم کو دے دی ہے نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ میں اس سے کم کروں گا۔ اللہ اکبر، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے والے کے جملے کو سنا اور اس کے الفاظ آپ کے کان سے ٹکرائے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی توجہ کو اس کی جانب مبذول کرایا اور آپ نے فرمایا صحابہ اے میرے ساتھیوں کیا جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، صحابہ کرام کی نگاہیں اٹھ گئیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى ھذا، اگر اس دنیا کے اندر زمین کے اوپر اگر کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ لے جانے والا جنتی ہے۔ اقرار بالشہادہ، اقرار بالرسالہ، نماز پنجگانہ، مال کی زکوٰۃ اور رمضان کا روزہ ہے، پیارے نبی کریم فرماتے ہیں جانے والا جنتی ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں اور آپ کو اس رمضان کی قدر کرنی چاہیے اور اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے کہ بندے کے درجات اور اس کے مرتبے کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث میں نے بارہا آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ وقت آتا ہے، مواقع آتے ہیں، اس کو پیش کرنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، مسند احمد کی روایت ہے، چنانچہ آنے والا ایک آتا ہے اور اپنی چند نیکیوں کو شمار کراتا ہے، چند نیکیوں کو وہ گنتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ ارأیت ان شہدت اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وادیت زکاۃ مالی وصمت رمضان وقمتہ۔ اللہ اکبر، کتنی باتوں کا ذکر کر رہا ہے، 6 نیکیوں کا ذکر کیا، کہا یا رسول اللہ میں 6 نیکیاں کر رہا ہوں، اقرار بالرسالہ، اللہ اکبر، اقرار بالشہادہ، اقرار بالرسالہ، نماز پنجگانہ، مال کی زکوٰۃ، رمضان کے روزے وقمتہ، اور کہتا ہے میں تراویح کی نماز بھی پڑھتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی فممن انا، قیامت آئے گی، حشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میں کس کے ساتھ رہوں گا؟ اپنے دوست احباب کے ساتھ رہوں گا، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہوں گا، میں کن کے ساتھ رہوں گا؟ پیارے نبی کریم نے فرمایا اے سوال کرنے والے اگر یہ 6 نیکیاں تو کرتا رہا تو یاد رکھو تم نبیوں کے ساتھ رہو گے، صدیقین کے ساتھ رہو گے، شہداء اور صالحین کے ساتھ رہو گے۔ اللہ اکبر، بندہ بہت خوش ہوا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھا اور اٹھ کر کے جانے لگا۔ جبریل امین کی آمد ہوئی اور آپ کو حکم ملا جانے والے کو دوبارہ بلایا جائے۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا علیہ بھی، جاؤ ذرا اس کو بلا کر کے لاؤ۔ صحابہ دوڑتے ہوئے گئے، کہا چلو تمہیں رسول کریم نے یاد کیا ہے۔ بندہ آیا، اللہ کے نبی نے پوچھا کیف قلتا، تیرا سوال کیا تھا، تو نے کیسے سوال کیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے یہی بات کہی تھی، میں 6 نیکیاں کرتا ہوں، اقرار بالشہادہ، اقرار بالرسالہ، نماز پنجگانہ، مال کی زکوٰۃ، رمضان کے روزے، تراویح کی نماز، میں کن کے ساتھ رہوں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا جواب کیا تھا؟ میں نے کیا جواب دیا؟ کہا یا رسول اللہ ایسا جواب آپ نے دیا ہے سن کر کے میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ جواب کیا دیا؟ کہا اللہ کے نبی آپ نے فرمایا تھا ان 6 نیکیوں کا کرنے والا نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا، زبان فیض ترجمان میں جنبش ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل امین آئے تھے، اے سوال کرنے والے اقرار بالشہادہ، اقرار بالرسالہ، نماز پنجگانہ، یہ ساری نیکیاں تم کو اسی وقت فائدہ دیں گی ما لم یعق والدے، جب تم والدین کی نافرمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ گے۔ اگر نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، زکوٰۃ ادا کر رہے ہو،
तरावी की नमाज अदा कर रहे हो और साथ साथ वालिदैन की नाफरमानी कर रहे हो, उनकी शान में गुस्ताखी कर रहे हो, उनको गाली गलौज कर रहे हो, याद रखो ये नेकियां हशर के मैदान में तुम्हें काम आने वाली नहीं है। मेरे भाई हम इसकी कदर करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माह रमजान का रोजा रखने वाला अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। मन साम रमज़ाना ईमान व इहतिसाबा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जो रमजान का रोजा रखता है ईमान के साथ, ईमान इस बात पर है रब्बुल आलमीन ने फर्ज किया है, ईमान इस बात पर है मेरे नबी का तरीका है, सहाबा का तरीका है, सल्फ़ सालिहीन का तरीका है, वही तिसाबन और उसके अंदर सवाब की नीयत है, मैं इस अमल को करूंगा अल्लाह ताला हमें अजर अजीम से नवाजेगा। प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, उसके पिछले गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। शर्त है कि उसके अंदर सवाब की नीयत हो। अगर रिया है, दिखावा है, बहुत सारे नमाजी ऐसे होते हैं दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं, बहुत सारे रोजेदार ऐसे भी होते हैं जो दिखाने के लिए रोजा रखते हैं। प्यारे पैगंबर ने फरमाया मन सल्ला युराई फ़क़द अशरका, मन सामा युराई फ़क़द अशरका, दिखावे की नमाज पढ़ने वाला मुशरिक है, दिखावे का रोजा रखने वाला मुशरिक है। जो अल्लाह के रिजा के वास्ते रोजा रखे अल्लाहु अकबर उसका रोजा काबिल कबूल होगा। हम अपने अंदर इखलास को पैदा कर लें, आगे बढ़ते हैं। ये रोजा वो अजीम उश्शान अमल है, वो अजीम अमल है मेरे भाइयों कि बंदा नेकी करता है, कुरान पढ़े, जिक्र अस्कार करे, सदकात और खैरात करे, कोई भी नेकी वो करता है, बंदों की नेकियों के अजर और सवाब को अल्लाह ताला बढ़ाता रहता है, अल्लाह ताला उसके सवाब में अजर में इजाफा करता रहता है। यहाँ तक कि हदीस के अंदर आता है अल हसनतु बिअशरि अमसालिहा, बंदा एक नेकी करता है, एक अमल करता है, एक का बदला उसको 10 मिलता है और कभी कभी 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। अपने जबान से बंदा कहता है अलिफ लाम मीम, उसके नामे आमाल में 30 नेकियां लिख दी गई। अलिफुन हरफुन, लामुन हरफुन, मीमुन हरफुन, अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है और एक एक हरफ पर 10-10 नेकी देने का रब्बुल आलमीन ने वादा किया है कि नहीं किया? रब ने क्या फरमाया मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिया, जो एक नेकी करेगा एक का बदला 10 दिया जाएगा और 10 तो बड़ी दूर की बात है, अल्लाह तबारक व तआला 700 गुना तक सबअ सनाबिल फी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, इतना देने का अल्लाह तबारक व तआला वादा कर रहा है मेरे भाइयों। लेकिन मेरे भाइयों ये रोजा जिसे हम और आप रख रहे हैं इल्ला सौम, फरिश्तों को तमाम नेकियों का अजर और सवाब तो मालूम है, लेकिन रोजे का अजर और सवाब फरिश्तों को भी मालूम नहीं। क्यों? अल्लाह ने फरमाया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बी, बंदा नमाज पढ़ता है, फरिश्ते उसके अमल को लिख लिए, इतना इसको सवाब मिल गया। बंदे ने सदका किया, फरिश्तों ने दर्ज कर लिया उसकी नेकी को। बंदे ने ज़कात अदा किया, किसी की मदद कर दी, कोई नेकी कर दी, फरिश्तों ने उसकी नेकी दर्ज कर ली। अस्सौमु ली, फरिश्तों ने पूछा रोजे का क्या लिख लूं, रोजे का अजर सवाब क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब दिया सौम ली व अना अजज़ी बी, रोज़ा तो मेरे लिए है, इसका अजर और सवाब मैं अपने मकाम और मर्तबे का एतबार करते हुए दूंगा। दुनिया का बादशाह होता है, आप दुनिया के बादशाह के दरवाजे पर आप जाएंगे, अगर आप उससे सवाल करेंगे, अपने हाथों को फैलाएंगे, वो भी अपने मर्तबे का एतबार करके सामने वाले की मदद करेगा। अगर वो लखपति है, लखपति का एतबार करके उसकी मदद करता है। अगर वो करोड़पति है, करोड़पति का एतबार करके उसकी वो मदद करता है सामने वाले की। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन बादशाहों का बादशाह है, वो शहनशाह है। जब वो देने पर आएगा मेरे भाइयों, लेने वाले का दामन तंग पड़ जाएगा। वो कितना देगा अल्लाह ताला ही जानता है। 3 नेकियां ऐसी हैं जिसके अजर और सवाब को किसी को नहीं बताया गया। फमन अफा व असलहा फअजरुहु अलल्लाह, जिसने अपने भाई को माफ कर दिया और आपस में सुलह कर ली, अल्लाह ने कहा फअजरुहु अलल्लाह, उसका अजर और सवाब अल्लाह पर है। ये 2 अमल हो गए, माफ कर देना, सुलह कर लेना, और तीसरा अमल है रोजा। ये 3 अमाल ऐसे हैं मेरे भाइयों जिनके अजर और सवाब को पोशीदा रखा गया है। तो रोजे की हम कदर करें, रोजा रखें, रोजे को छोड़ने से परहेज करें, रोजा खोरी करने से अपने आप को हम और आप बचाएं। रोजेदार के लिए मेरे भाइयों अजीम उश्शान बशारतें हैं।
ہیں اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ کب خوش ہوتا ہے؟ اذا افطر فرح بصومه واذا لقي ربه فرح۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ ہے روزہ رکھا ہے، صبح سے شام تک وہ پیاسا ہے، شدت بھوک کو برداشت کرتا ہے، پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن جب افطار کا وقت ہوتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، بندہ افطار کرتا ہے، اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ رب العالمین نے ہم کو ایک حکم دیا تھا، میں نے رب العالمین کے حکم کو پورا کر دیا، رب العالمین کی توفیق اور مدد سے آج میری عبادت اور ایک دن کا روزہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس پر بندہ اپنے دل کے اندر خوشی محسوس کرتا ہے۔ یہ دنیا کی چھوٹی سی خوشی ہے، دنیا کی معمولی سی خوشی ہے، لیکن جب یوم جزا آئے گا، مالکی یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک جو اللہ ہے، اور پھر ایک پکار لگائی جائے گی، این الصائمون، روزے دار کدھر ہیں؟ روزہ رکھنے والے بندے آگے آ جائیں۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا فیقومون، روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، یا ربی انا الصائم، یا ربی انا الصائم، اے اللہ میں بھی روزہ رکھا کرتا تھا، اے اللہ میں بھی روزے سے تھا۔ اللہ اکبر۔ سارے روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر ان کے اعزاز کے لیے آپ کو تو معلوم ہے جنت کے 8 دروازے، جہنم کے 7 دروازے، جنت کے جو دروازے ہیں ایک خاص دروازہ ہے باب الریان، روزے داروں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ روزے دار گزر جائیں گے، پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ بڑی اہم بات ہے میرے بھائیوں، ہم اور آپ روزے کی قدر کریں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ یہ وہ عظیم عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے ایک حدیث بیان فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ نمازی ہے تو باب الصلاۃ سے بلا لیا جائے گا، اگر وہ صدقہ خیرات بہت زیادہ کرنے والا ہے، فرشتے وہاں پر کھڑے ہوں گے، کہیں گے یا عبد اللہ ھذا خیر، اے اللہ کے بندے، اے بھلائی کرنے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے، مساکین کا خیال کرنے والے، باب صدقہ کھلا ہوا ہے، صدقے کا دروازہ، آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اگر وہ نمازی ہے، نوافل کا اہتمام کرنے والا ہے، باب الصلاۃ کھول دیا جائے گا، اور اگر روزے دار ہے تو باب الریان کھول دیا جائے گا۔ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور فرشتے اس کو پکار لگائیں گے۔ لیکن پھر سوال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب الصلاۃ یہ ہے، باب الریان یہ ہے، باب الصدقہ یہ ہے، کیا حشر کے میدان میں کوئی ایسا بھی نیک بندہ ہوگا کہ جس کے واسطے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں، اور ہر جنت کے دروازے پر فرشتے کھڑے ہو کر کے اس کو بلا رہے ہوں، اے اللہ کے بندے جنت میں آ جا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم وارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، اے ابو بکر مجھے امید ہے ذات خدا سے، پوری انسانیت میں جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے، اے ابو بکر وہ تم ہوگے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں یہ عمل بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیوں ان کا یہ مقام بتایا؟ کیونکہ وہ ہر نیکی کی جانب سبقت کرنے والے تھے، صدقات و خیرات کے کرنے میں، بھلائی کے کام کو انجام دینے میں، اور بھلائیوں کی طرف آگے بڑھنے میں، ہر چیز کی جانب وہ سبقت کرنے والے صحابی تھے، جو رفیق غار تھے، رفیق سفر تھے۔ میرے بھائیوں، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر نگاہ ڈالی، اور آپ نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، اے میرے صحابیوں ذرا یہ بتاؤ آج روزے دار کون ہے؟ اللہ اکبر۔ عادت تھی روزہ رکھنے کی، فرائض کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے، نفلی روزہ بھی وہ رکھا کرتے تھے۔ کھڑے ہو گئے، انا یا رسول اللہ، آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سوال کیا، اور آپ نے فرمایا فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، تم میں سے آج کس نے جنازے کی نماز میں شرکت کی ہے؟ پھر وہی صحابی کھڑے ہوئے، انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز میں نے شرکت کی ہے۔ پیارے مصطفیٰ نے تیسرا سوال کیا صحابہ کرام سے، فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، اے میرے صحابیوں ذرا یہ بتاؤ آج کے دن مسکین کو کھانا کون کھلایا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پھر کھڑے ہوئے، انا یا رسول اللہ۔ پیارے مصطفیٰ نے پھر پوچھا فمن عاد منکم اليوم مریضا، آج کون ایسا شخص ہے
ہے جس نے بیمار کی تیمارداری کی ہو۔ پھر وہی صحابی کھڑے ہوئے، انا یا رسول اللہ۔ جتنے مرتبہ سوال ہوتا گیا صدیق اکبر کھڑے ہوتے گئے۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنۃ۔ یہ اوصاف حمیدہ، یہ کردار، یہ خوبیاں، یہ محاسن جس کسی بندے کے اندر جمع ہو جائے، اکٹھا ہو جائے، ایسا انسان داخل بہشت ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ان کے کمال و معجزات تھے میرے بھائیوں، یہ ان کے درجات تھے۔ تو لہذا ہر نیکی کے کرنے کی جانب سبقت کرنا چاہیے۔ اور یہ روزہ جسے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی مدد سے رہ رہے ہیں، اپنے روزے کی ہم اور آپ حفاظت کریں، اپنے روزے کو ہم بچائیں لغو بات سے، بیہودہ بات سے، گالی گلوچ سے، جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو ہم بچائیں۔ کیونکہ اگر بندہ روزے کی حالت میں گالی دیتا ہے، بیہودہ بات کرتا ہے، فحش گوئی کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، فلم بینی کرتا ہے، تماشا بینی کرتا ہے، اس کا روزے کا جو اجر اور ثواب ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا اذا کان یوم الصوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب۔ اے میرے امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ، جب تم روزے کی حالت میں ہو تو بیہودہ بات کرنے سے خصوصیت کے ساتھ بچو، فحش گوئی سے بچو، بیہودہ کلام سے بچو، کذب گوئی سے بچو۔ اور اگر تم سے کوئی اختلاف کرے فإن صابہ احد، اور اگر تمہیں کوئی گالی دے یا تم سے کوئی بحث اور تکرار کرے تو صاف طور پر اس سے کہہ دو انی صائم، میں روزے کی حالت سے ہوں۔ اپنے یہ کہہ کر کے اپنے روزے کے اجر اور ثواب کو بچا لے جانا، الجھنا نہیں ہے۔ لیکن آج کیا دیکھا جاتا ہے سماج اور معاشرے کے اندر؟ لوگ گالی دیتے ہیں، گلوچ کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا سباب المومن فسوق، کہ مومن کا قتل کرنا کفر ہے اور مومن کو گالی دینا یہ فسق و فجور ہے۔ بندہ دین اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، اللہ کی اطاعت سے باہر ہو جاتا ہے۔ لیکن لوگ اپنے آپ کو گالی دینے سے نہیں بچا پا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، سب رجلا عنده، ایک آدمی نے تکرار کیا، بحث کیا اور دوسرے آدمی کو گالی دینا شروع کر دیا۔ فجعل الرجل المسبوب يقول عليك السلام، ایک گالی دینے والا ہے اور دوسرا گالی سن کر کے دعائیں دینے والا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ بندے نے گالی دیا، وہ کہا علیک السلام، تم پر سلامتی ہو۔ غصہ آیا، اگر آپ اس سے الجھ رہے ہیں، وہ آپ کی باتوں کا جواب نہیں دے رہا ہے تو سامنے والے کو غصہ پھر آتا ہے، یہ کیا بات ہے، میں اس کو برا بلا کہتا ہوں، خاموشی اختیار کیا ہوا ہے، وہ اور گالی دیتا ہے۔ اس نے اور گالی دی، بندے نے کہا علیک السلام، اور گالی دی علیک السلام، کوئی رسپانس نہیں، گالیاں دیتا رہا، ماں بہن کرتا رہا، عزت نفس کی توہین کرتا رہا، صبر تھا بندے کے اندر۔ علیک السلام کیوں؟ رب نے قرآن میں فرمایا کچھ سماج اور معاشرے کے اندر کچھ جاہل بدو ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے الجھا نہیں جاتا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر جاہل لوگوں سے تمہارا سامنا ہو جائے ان کو سلام کہہ کر کے آپ سائڈ ہو جائیے، آپ ان سے الجھیے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نجاست اور گندگی کے اندر اگر آپ پاؤں کو ڈالیں گے، ہاتھ کو داخل کریں گے، اس ہاتھ میں بدبو اور پلیدگی کے سوا کوئی چیز آنے والی نہیں۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، آپ معاف کر دیجئے، درگزر کریے ایسے لوگوں کو اور جاہلوں سے اپنے آپ کو آپ بچا کر کے رکھیے۔ یہ اہل ایمان کا شیوا ہے۔ قالوا سلاما، وہ سلام کہہ کر کے آگے چلے جاتے ہیں۔ اس نے گالی دی، کوئی جواب نہ ملا تو چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کچھ چیزوں کو مشاہدہ کر رہی تھی، کچھ چیزوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے صحابہ، گالی دینے والا گالی دے رہا تھا، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی۔ ان ملکا بینکما یذب عنکما کلما شتما، گالی دینے والا گالی دے رہا تھا، ایک فرشتہ موجود تھا اور وہ جواب دے رہا تھا۔ گالی دینے والا گالی دے رہا ہے، ماں بہن کر رہا ہے، عزت نفس کی توہین کر رہا ہے، فرشتہ وہاں پر کھڑا ہے۔ ایمان ہمارا ہونا چاہیے، نبی کا فرمان ہے، فرشتہ کہتا ہے بل انت وانت حق بی، گالی کا مستحق یہ بندہ نہیں بلکہ گالی کا مستحق تو ہے۔ اس کی ماں کو تو گالی دیتا ہے، تیری ماں خود ملوث ہے، تو فلاں کی عزت نفس کی توہین کرتا ہے، تیرے عزت نفس کی توہین خود ہی ہو رہی ہے۔ پیارے مصطفیٰ آگے فرماتے ہیں جب اس بندے نے کہا علی کا گالی دیا
تو فرشتے نے کہا گالی کا مستحق تو ہے۔ جب بندے نے کہا گالی کے جواب میں السلام علیکم یا سلام علیک، تو فرشتے نے کہا بل انت و انت حق بھی، اے گالی سننے والے، سلامتی کا مستحق گالی دینے والا نہیں بلکہ سلامتی کا مستحق تو ہے جو صبر کر رہا ہے، رب کے فرمان پر عمل کرتا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ تو میرے بھائیوں، روزے کی حالت میں خصوصیت کے ساتھ ہم اور آپ اپنے آپ کو بیہودہ بات سے، گالی گلوچ سے بچائیں۔ من لم یدع قول الزور والعمل بھی، جو روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا بند نہ کرے، گالی دینا بند نہ کرے۔ اللہ کی نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو ایسے شخص کی روزے کی کوئی حاجت نہیں ہے، یہ کہ وہ کھانا پینا چھوڑ رکھے۔ کتنے ایسے روزے دار ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے روزے کو قبول فرما لے، اللہ تعالی ہمیں نیکی کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی بیہودہ باتوں سے محفوظ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ابو بکر صدیق کو ابو جہل نے گالی دی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے برداشت کیا، دوسری مرتبہ گالی دی برداشت کیا، تیسری مرتبہ گالی دی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور اپنے کرتے کے آستین کو آپ نے اوپر چڑھا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھ کر کے جانے لگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حیرت میں پڑ گئے، ابھی تک گالی دینے والا ابو جہل مجھے گالی دے رہا تھا، نبی کریم مسکرا رہے تھے، اور جب میں جواب دینے کے لیے کھڑا ہو گیا کہ اب اس لعین کی گالی کو ہم کو برداشت نہیں کرنا، جواب دینا ہے، پیارے مصطفیٰ آگے چلے گئے، دوڑتے ہوئے گئے، اللہ کے نبی کیا معاملہ ہے؟ کہا ابو بکر تمہیں کیا معلوم، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، ابو جہل گالی دے رہا تھا، آسمان سے فرشتہ اتر رہا تھا، آسمان سے فرشتہ اترا اور وہ تمہاری طرف سے ابو جہل کو جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم کھڑے ہو گئے جواب دینے کے لیے تو فرشتے نے کہا اے ابو بکر اب تم جانو تمہارا کام جانے، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو جس مجلس کے اندر فرشتے نہیں ہوتے وہاں پر رسول اللہ بیٹھا نہیں کرتے، اسی لیے میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ ہمیں اور آپ کو نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ نیکیوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، روزے کے ساتھ ساتھ اور دیگر عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔